الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد قال تعالی فی کلامہ المجید یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ میرے بھائیوں اور بہنیں، ہم آج انشاءاللہ روزہ جو ہم رکھ رہے ہیں رمضان کے مہینے میں، اس کے متعلق چند باتیں دیکھیں گے جو قرآن و حدیث میں ملتی ہے۔ یہ باتوں کو دیکھنے میں مقصد یہ ہے کہ ہم اس کی اہمیت جانیں، اس سے کیا کچھ ہم حاصل کر سکتے ہیں وہ پہچانیں۔ کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ لوگ کلچرل طور پر رکھنے لگتے ہیں، سب لوگ روزہ رکھ رہے ہیں، میں نے بھی روزہ رکھا ہے۔ رمضان کا مہینہ جیسے کہ کلچرل ٹائپ کا مہینہ ہو جاتا ہے کہ ہاں ہمارے ہاں یہ رمضان کا مہینہ ہے، لیکن کیا یہ مقصد ہے؟ تو بالکل نہیں۔ ہم دیکھتے ہیں کہ اپنے اندر سیلف ٹرانسفارمیشن لانے کا مہینہ ہے، اپنے اندر سدھار لانے کا مہینہ ہے۔ تو آئیے روزے میں کیا کیا فائدے ہیں ہم وہ دیکھتے ہیں انشاءاللہ۔ سب سے پہلا اور سب سے بڑا فائدہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں سورہ بقرہ آیت نمبر 183 میں بتایا ہمیں، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والوں، کتب علیکم الصیام، تم پر روزہ مقرر کیا گیا ہے، پرسکرائب کیا گیا ہے، طے کیا گیا ہے، فائنل ہے تمہارے لیے۔ کما کتب علی الذین من قبلکم، جیسے تم سے پہلے والوں پر پرسکرائب کیا گیا تھا، مقرر کیا گیا تھا، لعلکم تتقون، تاکہ تم تقوی سیکھ لو۔ میرے بھائی امی بہنیں، رمضان میں جو روزہ اسلام کے 5 ارکانوں میں سے ایک رکن ہے، اس کا مقصد ہے لعلکم تتقون، تاکہ تقوی سیکھ لو۔ عام طور پہ جب ہم دیکھتے ہیں مسلمانوں کے حال کو، تو یہ بات کوئی ڈھکی چھپی نہیں ہے کہ عام طور پر مسلمانوں میں تقوی نہیں ہے۔ عام طور پر امت مسلمہ میں آج تقوی نہیں ہے، غلط چیزیں عام ہے، حرام چیزیں عام ہے، اللہ کی نافرمانی، گناہوں کے راستے پہ چلنے والے بہت سارے انسان ہیں۔ ہم تقوی والے لوگ آج نہیں ہیں۔ لعلکم تتقون جو ہمیں بتایا گیا وہ نہیں ہو رہا ہے۔ تو جب یہ معاملہ ہے تو میرے بھائی اور میری بہنیں، وجہوں میں سے ایک بہت بڑی وجہ یہ ہے کہ ہم رمضان کے مقام کو نہیں پہچان رہے ہیں۔ رمضان میں اور جو روزے کا مقام ہے لعلکم تتقون، تاکہ تقوی سیکھو۔ تقوی سیکھنے والے مہینے میں ہم لوگ دوسری چیزوں میں لگے ہوئے ہیں، ہم لوگ دوسری چیزوں میں ٹائم ویسٹ کر رہے ہیں، اسی وجہ سے لعلکم تتقون ہم نہیں کر پا رہے ہیں، تقوی نہیں سیکھ رہے ہیں، ایسے ہی زندگی نکل رہی ہے۔ تو سب سے پہلا اور سب سے بڑا فائدہ تقوی سیکھنا۔ لیکن یہاں پر ایک بہت اہم سوال ہے۔ سوال یہ ہے کہ بہت سارے لوگ بولتے ہیں نہیں بھائی، ہم لوگوں کو بہت زیادہ تقوی نہیں چاہیے۔ وہ لوگوں کے مائنڈ میں ایسا ہے ہم لوگ تھوڑے تقوی کے ساتھ زندگی گزاریں گے، زیادہ تقوی، یہ سب تقوی نہیں چاہیے ہمیں۔ تو ان کے لیے ایک بہت اہم بات، کیونکہ اللہ رب العالمین نے قرآن میں فرمایا سورہ آل عمران میں سورہ نمبر 3 آیت نمبر 133، وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ، اپنے رب سے مغفرت حاصل کرنے میں جلدی کرو، وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ، اور ایک ایسی جنت جس کی چوڑائی آسمان اور زمین جتنی بڑی ہے۔ عرض جو ہوتا ہے نا، عرضها السماوات والارض، آسمان اور زمین جتنی بڑی چوڑائی ہے۔ اعدت للمتقین، جو تیار کی گئی ہے تقوی والوں کے لیے۔ تو جو لوگ کہتے ہیں نا نہیں بھائی ہمیں تقوی نہیں چاہیے، تو ان کے لیے بات ہے یہاں پر اعدت للمتقین۔ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ تقوی والوں کے لیے تیار کی گئی جنت۔ جنت میں تقوی والوں کی انٹری ہے، وداؤٹ تقوی، بنا تقوی والوں کی کوئی انٹری نہیں ہے وہاں پر۔ تو کیا ہم نہیں چاہتے ہیں کہ جنت میں جگہ ملے؟ کیا ہم وہاں نہیں چاہتے ہیں کہ ہم وہاں، ہمارے گھر والے، ہم لوگ وہاں ہمیشہ ہمیشہ خوشی رہے؟ کیونکہ وہ زندگی اصل زندگی ہے، وہاں کی جگہ اصل جگہ ہے، یہ ٹیمپرری جگہ ہے، یہ آزمائش کی جگہ ہے۔ تو میرے بھائی اور میری بہنیں، وہ تقوی سیکھنے کا مہینہ چل رہا ہے۔ دیکھیے کیا ہوتا ہے نا، اگر بارش ہو رہی ہے لیکن بالٹی الٹی پڑی ہے، کپ الٹا رکھا ہوا ہے، کچھ بھی پانی جمع نہیں ہونے والا ہے۔ یہ اللہ کی رحمت کا مہینہ ہے، اللہ تعالیٰ نے کتنے سارے موقع دیے انسانوں کو، اور یہ جو مہینہ ہمارے پاس ہے آج، تو ہم کیوں نہ اس مہینے میں لعلکم تتقون، تاکہ تم تقوی سیکھ لو۔ تو تقوی کو سیکھنے کے تعلق سے ہم اپنے دل کو کھول دیں کہ ہاں میں تقوی سیکھنے کے لیے تیار ہوں۔ میں اپنا کپ الٹا رکھ کے نہیں بیٹھوں گا بارش کے اندر۔ تو یہ بارش میں ہم جمع کر لیں، یہ تقوی کو سیکھ لیں۔ یہ تقوی سال بھر نہیں، زندگی بھر ہمیں کام آنے والی چیز ہے۔ کیا آپ کو پتا ہے قرآن میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورہ حجرات میں سورہ نمبر 49 آیت نمبر 13، اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم،
اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ عزت والے وہ لوگ ہوتے ہیں جو سب سے زیادہ تقوی والے ہوتے ہیں۔ اللہ کے یہاں عزت پیسوں سے نہیں ہوتی ہے، نام اور شہرت اور عزت اور طاقت اور مقام اور منصب سے نہیں ہوتی۔ اللہ کے یہاں عزت کسی انسان کی ہے تو تقوی سے ہے۔ اور سورہ یونس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، سورہ 10 آیت نمبر 62 اور 63، الا ان اولیاء اللہ، در حقیقت جو اللہ کے اولیاء ہے، لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، ان پہ نہ خوف ہوگا نہ غم ہوگا، الذین آمنوا وکانوا یتقون، وہ لوگ جو ایمان لے آئے اور جن کے پاس تقوی ہے۔ کون ہے اللہ کے ولی؟ جن پہ نہ خوف ہوگا نہ غم ہوگا۔ اس آیت کی تفسیر میں ہمیں پتہ چلتا ہے وہ لوگ جنت میں ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ کے کچھ بندے ہوتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے وہ بندے، اور وہ بندوں میں سے بننے کا موقع ہر ایک انسان کے پاس ہے۔ الذین آمنوا وکانوا یتقون، جن کے پاس ایمان ہے اور تقوی ہے۔ تو تقوی کے لیے منع نہ کریے۔ تقوی ایسی پیاری چیز ہے کہ جب ایک انسان میں جب تقوی آ جاتا ہے نا تو نیکیوں میں آگے بڑھنے کا ایکسلریٹر ہے، گناہوں سے روکنے والا بریک ہے یہ۔ اور قرآن میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتایا سورہ انفال میں سورہ 8 آیت نمبر 29، یا ایھا الذین آمنوا ان تتقوا اللہ یجعل لکم فرقانا، اے ایمان والوں اگر تم اللہ سے ڈرنے لگو اللہ تعالیٰ تمہیں فرقان دے دے گا، فرق کرنے کی صلاحیت دے دے گا، صحیح اور غلط سمجھ میں آنے لگے گا، ہاں یہ صحیح ہے یہ غلط ہے، یہ جائز ہے ناجائز ہے، یہ حلال ہے حرام ہے، یہ توحید ہے یہ شرک ہے، یہ سنت ہے یہ بدعت ہے۔ تو ہم دیکھتے ہیں ان تتقوا اللہ، اگر تم اللہ سے ڈرنے لگو گے، تقوی حاصل کر لو گے تو اللہ تعالیٰ یجعل لکم فرقانا، اللہ تعالیٰ تمہیں فرقان دے گا۔ تو میرے بھائی میری بہنیں، کیا ہم نہیں چاہتے ہیں کہ آپ کو راستہ سمجھ میں آئے؟ راستے پہ چلیں گے کیسا اگر سمجھ میں ہی نہ آئے؟ بہت سے لوگ ہوتے ہیں جذبے والے ہوتے ہیں لیکن راستہ ہی غلط لے لیتے ہیں۔ اب ایک انسان چاہتا ہے کہ میں دلی پہنچوں، لیکن ٹرین اگر کنیا کماری کی لے لیا بامبے سے، تو چاہے کتنی بھی نیت دلی کی کیوں نہ ہو وہ دلی پہنچنے والا نہیں ہے۔ اب بہت سے لوگ ہیں بہت اچھی نیت ہوتی ہے لیکن ان کے اندر صلاحیت یہ نہیں ہوتی کہ صحیح غلط کو فرق کر سکیں، بس جو چل رہا ہے تو ٹرین لے لیے وہاں کی۔ تو میرے بھائی میری بہنیں، تقوی وہ چیز ہے یجعل لکم فرقانا، اللہ تعالیٰ فرق کرنے کی صلاحیت دیتا ہے۔ اور آپ کو ایک بات اور بتا دوں، بہت سے لوگ سمجھتے ہیں کہ تقوی آئے گا تو غریبی کی زندگی گزارنی پڑے گی، لیکن ایسا نہیں ہے۔ سورہ طلاق کی بہت پیاری آیتیں ہیں، سورہ نمبر 65 آیت نمبر 2 اور 3، اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَن یتق اللہ، جو تقوی اختیار کر لے گا، یجعل لہ مخرجا، اللہ اس کے لیے راستہ نکالے گا۔ اللہ تعالیٰ الفتاح، راستہ نکالنے والا، وہ اس کے لیے راستہ نکالے گا۔ یجعل لہ مخرجا، زندگی میں کئی بار ہوتا ہے راستہ سمجھ میں ہی نہیں آتا ہے، اللہ تعالیٰ نے کہا یجعل لہ مخرجا وَمَن یتق اللہ، جس کے پاس تقوی ہو اللہ اس کے لیے راستہ نکالے گا۔ وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اور اللہ اسے وہاں سے رزق دے گا جہاں سے وہ سوچ بھی نہیں سکتا ہے۔ آدمی سوچتا ہے یہاں سے رزق آئے گا یہاں سے آئے گا، اللہ نے کہا میں وہاں سے رزق دوں گا جہاں سے سوچ بھی نہیں سکتا ہے۔ تو مطلب دنیا میں رزق کا بھی وعدہ ہے اور دنیا میں راستہ نکالنے کا بھی وعدہ ہے۔ تو میرے بھائی اور میری بہنیں، یہ تقوی سیکھنے کا مہینہ چل رہا ہے، لعلکم تتقون، تقوی سیکھ لو۔ تو سیکھنے کے لیے اپنے دلوں کو تیار تو کرو بھئی، اپنے دلوں کو اوپن کر دو، اللہ میں تیار ہوں، مجھے تقوی دے دے، اللہ مجھے تقوی دے دے۔ نیکی سے، دینداری سے، اچھے راستے سے، تقوی والے راستے سے ڈرتے نہیں ہیں۔ ڈرایا گیا ہے لوگوں کو کہ نیک مت بنو، لیکن صحیح بات یہ ہے کہ نیک بننے میں، تقوی والا بننے میں دنیا کی بھی کامیابی ہے اور آخرت کی بھی کامیابی ہے۔ تو میرے بھائی اور میری بہنیں، اس چیز کی طرف، نیکی کی طرف آگے بڑھیے۔ روزے میں اور کیا فائدہ ہے؟ ہم دیکھتے ہیں کہ صحیح مسلم میں ایک بہت پیاری حدیث ہے جو حدیث قدسی ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے بتایا، کیا بتایا؟ الصوم لی وانا اجزی بہ، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ روزہ میرے لیے ہے، میں اس کا بدلہ دوں گا۔ روزہ میرے لیے ہے، میں اس کا بدلہ دوں گا۔ یدعو شہوتہ وشربہ واکلہ من اجلی، میرے بندے نے میرے لیے اپنے کھانے کو چھوڑ دیا، اپنے پانی کو چھوڑ دیا، اپنی شہوت کو چھوڑ دیا، میرے لیے چھوڑا، اب میں اس کا بدلہ دوں گا۔ آپ کو پتا ہے کہ ہم جب نیکی کرتے ہیں تو ایک نیکی کرتے ہیں تو قیامت کے دن ترازو میں کتنا آنے والا ہے؟ ایک نیکی کرتے ہیں تو سورہ انعام کی آیت ہے، سورہ 6 آیت نمبر 160، اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ اللہ نیکیوں کو 10 گنا بدلہ دے گا، گناہوں کو سنگل ویلیو۔ کوئی ٹیچر گئے جتنے بھی مارکس ملیں گے 10 ٹائمز دے دوں گا، تو اللہ رب العالمین نے رحمت کا معاملہ کیا ہے، جو بھی نیکی کرتے ہیں اس کا 10 گنا ہمارے ترازو میں آنے والا ہے۔ اور کوئی نیکی ہوتی ہے جیسے صدقہ اللہ کے راستے میں، اس کا ایک کا 700 ملتا ہے، مطلب 700 گنا اجر ملے گا۔
لیکن روزے کا کیا ملے گا؟ اللہ تعالیٰ نے کہا میرے لیے ہے، میں بدلہ دوں گا، مطلب اسپیسیفائڈ ہی نہیں ہے. اور علماء بتاتے ہیں کہ کتنا بھی ہو سکتا ہے روزے کا بدلہ، الحمدللہ. اور ہم دیکھتے ہیں اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَلِلصَّائِمِ فَرْحَتَانِ، روزے دار کے لیے دو خوشی کے وقت ہوتے ہیں. فرحتن حین یفطر، پہلا خوشی کا وقت جب وہ افطار کرتا ہے، وفرحتن حین یلقا ربہ، اور دوسرا خوشی کا وقت جب وہ اپنے رب سے ملے گا. ہم لوگ جب افطار کرتے ہیں نا تو بہت اچھا لگتا ہے نا، دن بھر کھائے پیے نہیں ہیں، اللہ کے لیے ہم بھوکے پیاسے رہے ہیں، اور جب روزے کا کھولتے ہیں، افطار کرتے ہیں، جو پہلا لقمہ منہ میں جاتا ہے اور جب کھاتے ہیں کتنا اچھا لگتا ہے. تو تب سوچنا یہ بات، کیا سوچنا کہ پہلی خوشی کا وقت آ گیا، وَفَرْحَةٌ حِينَ يَلْقَى رَبَّهُ، اور دوسرا خوشی کا وقت تب آئے گا جب وہ شخص اپنے رب سے ملے گا. اور جب ہم اپنے رب سے ملیں گے وہ دوسرا خوشی کا وقت ہوتا ہے. پتہ چلتا ہے کہ روزہ رکھنے سے یہ ہوتا ہے معاملہ کہ اللہ تعالیٰ بہت خوش ہوتا ہے، اللہ کو بہت پسند ہے. یہ کیوں پسند ہے؟ کیونکہ ہمارے لیے فائدہ مند ہے. یہ فائدہ مند ہے ہمارے لیے. جب ہم روزہ رکھتے ہیں اور اللہ کے لیے چھوڑ دیتے ہیں کھانا پانی سب جو چھوڑنا ہے ہمیں، تو اللہ تعالیٰ کو یہ بہت پسند ہے. اور صحیح بات تو یہ ہے کہ اکثر انسان غلط راستہ اس لیے چنتے ہیں کیونکہ ان کے اندر عزم، ارادہ، سیلف کنٹرول نہیں ہوتا ہے. وہ لوگ خواہشات کی پیروی کرنے لگتے ہیں، جو سامنے دکھتا ہے نا امیجیٹ. بل تحبون العاجلہ، تم لوگ یہ جلدی گزرنے والی زندگی سے محبت کرتے ہو. تو اکثر لوگوں کا یہی معاملہ ہے کہ وہ لوگوں کو عاجلہ بہت پسند ہے. اور حالانکہ بہت سے لوگ ہوتے ہیں جن کو سمجھ میں آتا ہے کہ یہ سب تو ٹیمپرری ہے. بھئی ہم قبر میں جاتے ہیں، سب کچھ چھوڑ کے آتے ہیں، اینی ٹائم جانا بھی پڑتا ہے. تو سمجھداری کیا ہے؟ اس بات کی حقیقت کو پہچان لیں. تو میرے بھائیوں میری بہنیں، فرحتن حین یفطر، پہلا خوشی کا وقت جب ہم افطار کرتے ہیں، اور دوسرا خوشی کا وقت جب اپنے رب سے ملیں گے انشاءاللہ. تو اس چیز کو یاد کریے